تنظیمات پاکستان حکومت پاکستان کے جو نمائندگان ہیں اور پریس کلب کے جو جہاں پہ ذمہ داران نے ہمیں سب کا دن کی گہرائی سے شکر گزار پھر تحریر لبیک نے یہ مارچ کی کال دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال اس وقت مناسب نہیں تھی, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, لیکن تنقید کرنے والے کہتے ہیں نا جی اس مارچ سے کیا ہونا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ لندن کے اندر میڈیا سے کا مارچ کرتا ہے فلسطین کے حمایت میں, اور 1.5 سال ہو گیا ہے تقریباً ہر ویکینڈ پر وہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہ تو اس کے اندر سب مسلمان نہیں ہوتے بلکہ 80% نان مسلم ہوتے ہیں, اور وہ لندن کے اندر ہو رہا ہے. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا آپ جناب ہر ویکینڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے. تو ایک جذبات کا اظہار بھی ہے, بتانا اور جتانا بھی ہے کہ اسرائیل کی جاہلیت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور امریکہ اسرائیل کا یہ گٹھ جو ہے اس کو دنیا پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی. یہ اور بات ہے کہ امریکہ بہادر اس وقت اپنی پوزیشن کے وہ ذات میں وہ کسی کو گھاس نہ ڈالے اور کسی کو لفٹ نہ کرائے, لیکن بہرحال تاریخ تو رقم ہو رہی ہے, اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ ایونٹس کاسٹ سے شیڈوز بیفور. اب یہ حالات سامنے آ رہے ہیں جب امریکہ کی مرضی کے خلاف ممالک کی پارلیمنٹس فلسطین کو قبول کرنے کا اعلان کر رہی ہیں, جب دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, تو اس کا ظاہر ہے کہ اثرات ہوں گے. تو اگر پاکستان کے اندر ایسا مارچ کیا جا رہا تھا تو اس کو بھی اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ پھر بھی اس کو کسی انداز پر پہنچا دیا جائے تو کوئی بات چیت کر دیتے. اور اگر وہاں پر آپ کے خیال میں اس وقت جو تحریک لبیک کی قیادت تھی وہ آپ کے خیال میں بات چیت پر آمادہ نہیں تھی, تو ہمارے اسکول آف تھاٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ انوالو کر سکتے تھے, لیکن نہیں, آپ نے تفصیل نہیں کیا, بلکہ آپ نے کیا کیا, جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا. جو لاشیں گرنی تھی گر گئی, جو خون بہنا تھا بہہ گیا, جو زخمی ہونے کے ہو گئے, جو تباہی بچانے کی وہ بچا دی. اس کے بعد ہمارے اسکول آف تھاٹ, یہ تو بہرحال ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہماری تمام تر کوتاہیوں اور نادانیوں کے باوجود جو اوور ویلڈنگ میجورٹی ہے عوام کے اندر, وہ ہمارے اسکول آف تھاٹ صوفی اسکول آف تھاٹ کی ہے, درود و سلام پڑھنے والوں کی ہے, آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا اعلان اور سرکار کی محبت کی خاطر جان دینے والوں کی ہے. اب آپ نے ان سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیا. تحریک لبیک کے لوگوں نے جو کیا سو کیا, آپ نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کے وہاں مدارس پر ریڈ کرنا شروع کر دی جو اس مظاہروں میں شامل تھی, جو جن کے اساتذہ جن کے طلبا نہیں لکھ رہے تھے, آپ نے وہاں پر چھاپے مارنا شروع کر دی. جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کو وہاں سے گرفتار کرنا شروع کر دی. گویا آپ خود انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہاں جی آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیے. آپ پہلے نہیں نکل رہے تھے, آئندہ جو مظاہرہ ہو آپ بھی ان کے ساتھ نکل کھڑے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ بے شک گھر میں بیٹھے رہے لیکن پھر بھی آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, پھر بھی آپ کو گرفتار کیا جائے گا, پھر بھی آپ کے مدرسوں کو بند کیا جائے گا, پھر بھی آپ کے طلبا کو اس طرح ٹارچر کیا جائے گا. تو یہ تو نان ایشوز کو ایشو بنانے والی ایک انتہائی عاقبت اندیشی والی بات ہے. اور پھر آگے دیکھیے, جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح تو کہیں گولی چلی ہے, کہیں لاٹھی چلی ہے, کسی کو چوٹ لگی ہے, کہیں سے جنازہ اٹھا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا. جن لوگوں کے خلاف آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کے دل میں ایک نفرت, ایک انتقام کا جذبہ بیدار ہوگا. اور وہ لوگ جو اپنی جانب میں بحث نہیں کر رہا, میں مناظرہ بھی نہیں کر رہا, جو لوگ اپنی جانب سے ایک بہت بڑے عظیم مشن کے لیے نکلے ہیں ان کو اس طرح آپ ڈیل کریں گے تو اس کے نتیجے میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف عوام کے اندر انتقامی جذبہ فرمان چلے, اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میرا اب بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وقت راحت دیں. جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ نہیں نکلے تھے کم از کم ان کو اس طرح ڈیل نہ کریں کہ آئندہ وہ بھی ان کی شانہ بشانہ کریں, اور وہ ظاہر ہے ان کی تعداد تھوڑی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہے, حکومت ہے, آپ نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہوگا, لیکن جتنا بھی کیا ہے اس کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ تھوڑا سا نرم رویہ اپنائیں گے تو معاملات سدھرنے میں مدد ہی نہیں. لیکن اگر آپ اب بھی اسی طرح ڈٹے رہے
تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کسی بہتر انجام کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم جیسے لوگ جو ہمیشہ صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم درمیان میں آ کے مذاکرات کرا کے معاملات کو کسی بہتر طریقے سے طے کرائیں، ہم لوگ بھی پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کیا پتا ہمیں بھی اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا ٹوٹنے والا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو زخمی ہیں ان کے علاج معالجے کی صحیح انتظام کیا جائے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تو ریمول پھوٹتی ہے، کوئی کہے گا سینکڑوں میں شہادتیں ہیں اور کوئی کہے گا نہیں جی 10 15 20 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شہادت ایک بھی ہو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو ایک خون، ایک شہادت، ایک جنازہ وہ کسی بڑے فساد کا پیش نما ثابت ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس بارے میں ذرا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور حکومت چونکہ حکومت ہے ان کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے اس کو اتنا ٹالرنس کا، اس کا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. تو ان کو ذرا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اگر جو فریقین اگر چاہیں گے تو ہم لوگ درمیان میں کوئی یوقت کے طور پہ آ جائیں گے، لیکن ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے. جیسے پیر سامان شریف نے فرمایا کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ حکمت عملی تیار کی جائے. میں ذرا ملتان سے چلا ہوں، مجھے لاہور نہیں آنا تھا، فیصلہ آباد کی طرف جانا تھا، لیکن نہیں، موٹر وے پر جناب بند کر دیے گئے اور وہ کنٹینرز کھڑے ہوئے، نقل و حرکت بند ہو گئی، کاروبار متاثر ہوئے. ہمارا ملک جو ویسی معاشی طور پر تباہ ہے، یہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس کو اور نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی ناک سے آگے ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا. ہمیں کوئی بھی شخص آ کے کوئی اکسا دیتا ہے اور جناب کوئی وہ جیسے ہم پسند کر رہے ہیں جو جیسے اندھا اندھے سے راہ پوچھتا ہے، یہاں پر اندھے اندھوں کو راہ کھا لیتا ہے. یہ صورت حال ہے. تو میں ایک بار پھر پرزور مطالبہ کروں گا کہ جو کچھ ہوا اس کی باقاعدہ تحقیق کی جائے، اور جن کی بے تدبیری کی وجہ سے، جن کے غلط مشوروں کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی، ان کو بھی لگام ڈالنے کی کوشش کی جائے. اور پاکستان کے وہ اہل سنت جو کہ ہمیشہ سے ہم پسند کہلاتے رہے، ہمیں ہمارے لیے ان پسندی الزام بن گئی تھی جب ہم کہتے تھے کہ جناب وہ فلاں لوگوں کے تمام مطالبات کو منظور ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ تو تفریق کاری کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں اور جناب یہ اس طرح ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. ہم کو سکون ہے، ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ بچہ موتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے. اگر یہی اسی راستے پر چلانا ہے، اگر سارے ملک کو آگے سڑکوں پر لانا ہے اور جو لوگ گھروں میں بھی بیٹھے ہوں وہ بھی انتقام کے شعلوں کے اندر جھلس رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملک کا انجام کیا ہوگا. ہمیں اب تو کم از کم دوست کے ناخن لینا چاہیے. آج ہم پہلے گنوا چکے ہیں، اور جہاں پر جو ہمارا ملک بچا پوچھا ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے، میں اس کو کھل کے بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے خدا نہ خاصہ مایوسی کو پھیلانا نہیں ہے، اور وہ جو کی پسند خیالات رکھنے والے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. لیکن اس وقت پورے دیشی کا تقاضا کیا ہے، اس کو ضرور سوچنا چاہیے. ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے ملکی سطح پر جہاں پر پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے اور آپس میں مفاہمت پیدا کرنے والے، محبت بانٹنے والے لوگوں کو ان کو آگے لانا چاہیے تاکہ اس ملک میں اس قسم کے واقعات پھر آئندہ نہ ہو. بہرحال ہم نے اپنی خدمات پیش کرتی ہیں. ابھی تک یہ کوئی زیادہ بڑا سانحہ اس انداز سے، ظاہر ہے امریکہ کا جو سانحہ ہوا ہے اس کی شدت کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس حد تک یہ پورا سول آف تھاٹ، یہ پورا مکتبہ فکر وہ جناب ایک محاذ آرائی میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہوا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں بہت کے ناطوں میں